أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے اوپر کیے گئے انعامات و احسانات کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس کلام پاک میں بار بار اور کئی طریقے سے پیش کرتے چلتے ہیں تاکہ انسان اپنے رب کو ہی رب مانے اور اس رب کو رب ماننے کا جو تقاضا ہے اس کی تعمیل اور تکمیل کرے، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے، نافرمانی والا راستہ ترک کر دے. تو اسی سلسلے کی وہی قرآن میں کئی جگہ ذکر میں لکھا از سے آیتیں شروع ہوتے ہیں. یعنی ہم ذکر کرتے ہیں تم یاد کرو، جان لو، معلوم کر لو، وہ چیز بھی اس حقیقت کو بھی، اس حقیقت سے بھی واقف ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات جو انسان کے اوپر کیے گئے تھے، ایک تو انسان کی اپنی ذات کے اندر اس کی تخلیق سے متعلق، پیدا کرنے سے متعلق، اور انعامات ایک انسان کے آس پاس اوپر نیچے سے متعلق، یعنی آفاقی آسمان کو پیدا کرنا، آسمان کے منفعت کو انسان کے ساتھ جوڑ دینا، زمین کا پیدا کرنا، زمین سے ہر چیز کو اگا کر انسان کے منفعت کے ساتھ جوڑ دینا. اب یہاں پر ایک خاص چیز ذکر کرتے ہیں. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور کیا کیا پیدا فرمایا اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پوری حقیقت بندوں کو پتہ بھی نہیں. لیکن پوری حقیقت کا پتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو، جو سارے انسانوں کی اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہی استعداد اور صلاحیت انسانوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے. اسی استعداد و صلاحیت کا نتیجہ ہے جو انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں کو ناپتا ہے. ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے فاصلے کو جانچتا ہے، ناپتا ہے، تولتا ہے، اور بیٹھا ہوا زمین کے اوپر ہے. مزید آگے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے چل رہا ہے. جب ممکن اس کو دکھائی دے رہا ہے تو آگے بڑھا. یہ امکان والی کیفیت رب نے پیدا فرمائی. یہ ساری حقیقتیں رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دی، سکھلا دیا. اس کی تفصیل انہی آیتوں میں 2-3 آیتوں کے بعد آئے گی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کا تذکرہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسانوں سے ذکر کرنا، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خاص طور پر ذکر کرنا، جو مسلمان نہیں ہے تمام انسانوں کو عام طور پر بتانا کہ تو ہے کون.
غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ساری کائنات کا مقصود مطلوب اصل انسان ہے. اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کے تمام مخلوقات میں، اللہ کے تمام مخلوقات میں اصل مقصود انسان ہے. طریقہ بتایا، انسان کہلانے کا طریقہ، انسان بننے کا طریقہ، انسان بن کر جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ. اس سلیقے کو جان لے، سمجھ لے، مان لے اور آگے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقصود اور مطلوب ہے ساری مخلوقات میں انسان، یہ انسان ہے. لیکن اتنے بڑے درجے کے لیے بنانے کے بعد جب انسان انسانیت کے طریقوں سے نیچے اتر جاتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، تو اولئک کالانعام، اگلے پاروں میں وضاحت ہے، شکل انسان کی لیکن درجے میں جانور سے گھرا ہوا، اس سے بدتر درجے کا ہی ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ایک نعمتوں کا سلسلہ، یہ بڑی نعمتوں میں سے تیسری نعمت ہے، گنتی کر کے بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ اس ذکر کر جو انسانوں کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، احکام خداوندی بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس میں سارے کلام پاک کا خطاب، راز خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ آپ کے ذریعے سے امت کے لیے. تو اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ قال ربک، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اس واقعے کو پڑھو، یاد کرو، سنو، اپنے علم میں لاؤ، غور و فکر میں رکھو. قرآن کی تلاوت بار بار کرنا ہے، واقعے کا بار بار ذکر ہے تاکہ انسان اپنے حقیقت سے واقف ہو جائے. ایک حقیقت اور جاننے کے بعد یہ مفہوم کو سمجھنا اور آسان ہے. ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، جنات کو پیدا کر دیا. فرشتوں کو رہنے کے لیے آسمان متعین فرما دیا، جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین متعین کر دیا. اس زمین کے پر جنات کے آپسی فساد کو بگاڑ بہت زیادہ ہونے لگا. نتیجے میں فرشتوں کی ایک قسم ان شریر اجنہ کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ روانہ فرماتے ہیں. اس کی قیادت باغ ڈور ابلیس کو دیتے ہیں. ابلیس کو دیتے ہیں. اب اس کی حقیقت جن کی قسم ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اسی واقعے کو دوسرے پہلو سے جو کا تو سورہ کہف میں تذکرہ آتا ہے. وہاں حقیقت ابلیس کی یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر مردود قرار تھا. اب یہ ابلیس کو جو فرشتوں میں رہا کرتا تھا، اٹھا بیٹھا کرتا تھا، اس زمین کی ساری کی ساری حکومت بادشاہت کے جیسی کیفیت اس کو مل گئی سارے اجنہ کے اوپر کرنے کے لیے. اور دنیا میں آسمان کا اقتدار بھی اس کو دیا گیا، 7 آسمانوں سے
دنیا کے آسمان کا، اور جنت کی داروغہ گیری بھی اس کے حوالے تھی۔ عربی میں الفاظ آتے ہیں خزانۃ الجنہ، جنت کا خازن۔ اس خازن کو اردو میں کبھی داروغہ بولتے ہیں، کبھی نگران کار بولتے ہیں، کبھی ذمہ دار کہتے ہیں۔ عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے خزانۃ الجنہ۔ اب یہ ابلیس صاحب، اب ان کا یہ عالم، کبھی عبادت زمین پہ کرتے تو کبھی عبادت دنیا یا آسمان پہ کرتے تو کبھی عبادت جنت میں کرتے، چونکہ 3 محکمے بھی ان کے حوالے تھے۔ اب دل کے اندر آ گیا ایگزام، ایک محفل، یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں فرشتوں سے بھی سب سے افضل یقیناً میں ہوں، اب مجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں، ان کو یہ آیا۔ اور عام فرشتوں کو یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نام و نشان، ارادہ تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں، نہ استعداد و طاقت صلاحیت اللہ نے دے رکھا ہے، ہم کرتے ہی نہیں۔ تو پوری طرح پاک باز، گناہ نام کی چیز تک نہیں، تو ہم سے زیادہ افضل اور بہتر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وذکر انسانوں بار بار ذکر کرو، یاد کرو، سمجھو، جانو، اس سارے کائنات کا خالق اور مالک نے جو اہتمام کیا ہے، اس کا ایک حصہ تم ہو۔ سارے مخلوقات و کائنات کے اندر تمہارے رب کے پاس اصل مقصود اور مطلوب تم ہو، نہ یہ آسمان، نہ یہ فرشتے، نہ یہ جن، نہ یہ زمین، نہ جتنے چیزیں مخلوقات یہ نہیں، ان تمام کے ضمن میں اگر مقصود اور مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم یعنی انسان ہے۔ جب وہ مقصود اور مطلوب کے ڈھنگ اور سلیقے بتا دیے، ڈھنگ پہ آ گیا تو سب سے اونچا اعلیٰ رب کے دیدار والا مقام جنت اور اس کی نعمتوں میں نہ نہیں، تو اس کے بعد اللہ کا غضب، اللہ کا تو بربادی، دوزخ کا مقام مقیم کرتا۔ تو ساری کائنات کو پیدا کرتے ہوئے آتے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وہ عالم کے بڑے بڑے اجزاء میں سب سے زیادہ مطلوب یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی سمجھنا چاہیے، اس سے ایک مسئلہ نکالا، وہ لوگ جو شادی وغیرہ کے معاملے سے جڑ گئے، جو نہیں جڑے وہ الگ بات ہے، شادی وغیرہ سے جڑ گئے، ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کو اولاد نہیں۔ انسان ہے، شادی ہوتی ہے، پھر اس کو بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بچوں کو پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، جب اس کو بچے، جب ان کی شادی ہوئی پھر ان کو بچے ہوئے تو آپ مطلوب نہیں ہوئے، اس لیے کہ بچے آ گئے، پھر بچوں کو بچے ہوئے تو پھر آگے سلسلہ چل رہا ہے، مقصود اور مطلوب ہوا نہیں، اور جس کو بچے نہیں ہوئے سمجھو کہ اس نسل کے اندر انہیں اصل مقصود اور مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اب اس کا سلسلہ نسل کا آگے نہیں۔ معنی میں دنیا میں اعتبار سے سمجھنے کے لیے انہیں اپنے آپ کو ہمیشہ ادھورا سمجھتا ہے، ناتمام سمجھتا ہے، ناقص سمجھتا ہے۔ مرد کا بھی یہی حال ہے، عورت کا بھی یہی حال ہے، زیادہ ہونا بات الگ ہے، صرف ایک بچہ چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو
جب تک آدمی کو بھی سکون نہیں، عورت کو بھی سکون نہیں، اپنے آپ کو ادھورا ناقص پاتے ہیں۔ انتہائی بے چین والی بے چینی کو کیفیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک شخص صحت کے اعتبار سے سب تندرست، اولاد کے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کئی سال گزر گئے اولاد نہیں ہوتی۔ حاکم وقت خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ لا کر پیش کر دیا، میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ طبی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ تو خلیفہ کے پاس یعنی وزیر اعظم پر یہ مسئلہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم حضرت علی کے پاس جاؤ، ان سے پیش کرو۔ انہوں نے ان سے پیش کر دیا، انہوں نے ایک نسخہ بتایا اور صاحب اولاد بن گئے۔ اس میں نسخہ کیا تھا؟ میں وہی نسخہ چل رہا یہ کر کے لیے نسخہ یہ تھا، اس کو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر، اور اس میں لم یلد ولم یولد کے اوپر دماغ کو لڑا، رب سے خطاب کر اللہ تعالیٰ سے، اے رب تو کون ہے، تیری شان کیا ہے؟ تو کسی کا لڑکا نہیں اور تیرا کوئی لڑکا نہیں، بے اولاد ہونا یہ شان اے اللہ تعالیٰ تمہاری ہے، میری نہیں۔ بے اولاد ہونا یہ شان اے رب تمہاری ہے، بندے کو اس بندے کو بندے کی شان میں رہنے دیجیے۔ اس تصور ہے وہ ہوگا۔ پھر ایک زمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھ لیا حضرت علی نے آخر کیا بتایا اس کو نسخہ؟ تو اس نے یہ سنایا تو فرمایا علی نے اپنے رب کو غیرت دلایا ہے۔ یہ نسخہ ہونا ضروری نہیں، یہ سب چیزیں ایسے زکریا کا نسخہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نیک صالح اولاد تیرا جو مشن میرے حوالے فرمایا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے آس پاس میں اپنے عزیز و اقارب کے اندر بھی کوئی صحیح صلاحیت والا نہیں پا رہا ہوں، اس کو باقی رکھنے کے لیے مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ اور عمر کے میں اس حصے میں گزر چکا ہوں جس میں انسان کو اولاد نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور حکمت بھی پیش کیا تھا۔ تو بہرحال جہاں پر اولاد آ کر جس کے پاس رک جاتی ہے تو سمجھے کہ وہ اللہ کو مطلوب ہے، اس کے بعد اس کے نسب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنے آپ کے اطمینان کے لیے یہ اچھا ہے، دنیا کے لیے آپ سے کر لیتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے انسان بے چین ہو کر کسی کو لیتا ہے، کسی کو پیار کرتا ہے، پالتا ہے، اور رب دینا نہیں چاہ رہا تو اس کو لے رہا ہے، پالو کرو، الگ بات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس انسان ساری مخلوقات کے اندر اصل مطلوب ہے۔ یہ سمجھنا یہ ہے کہ انسان کا مقام ہے کیا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ فرشتوں میں زام آ گیا کہ ہم سے زیادہ اشرف نہیں ہو سکتا، ابلیس کو ادھر خیال آ گیا کہ مجھ سے زیادہ افضل ہو نہیں سکتا۔ یہ میں پن کا جو خیال آتا ہے رب کو، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اس کو بولتے تکبر، اس کو بولتے کبریائی۔ حدیث قدسیہ بھی ہیں، الکبر الردائی، تکبر کبریائی یہ میری چادر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو چھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کرتا، اس کو نہیں بخشوں۔ یہ حیدرآباد کی اصطلاح میں نہیں بخشوں گا، بخشش کے اصطلاح میں نہیں۔
اس کو بخشوں گا نہیں، یعنی میں اس کو چھوڑوں گا۔ بزرگوں کا احترام، سابقہ کتابیں لیجیے، ان کے مخصوصات لیجیے، سب کو انا کہنے سے بھی گھبراتا ہوں، یہ بندہ، یہ آخر، یہ ناچ۔ انسان انسانی آداب سلیقے سے نکل کر انسان دوسرے زمروں میں آتا ہے۔ آج کی تہذیب میں نام کے بغیر ذکر کرنا تہذیب سے خالی وغیرہ وغیرہ، ہر زمانے کے تبدیلیاں ہمیشہ آتے جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا تو سمجھ میں آتا ترجمے سے گویا ایک مشورہ لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت ہے۔ ان کے خیالوں میں جو چیز ہے، فرشتوں کے خیالوں میں جو چیز ہے، اس کو آگاہ کرنا، متنبع کرنا۔ ابلیس کے خیال میں جو چیز ہے اس کو آگاہ کرنا، متنبع کرنا۔ تمہارے چھپانے سے چھپنے والی چیز نہیں، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تمہارے دلوں کے اندر بھی گزرنے والے پہلو سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر اعتراض کرتے تو ابلیس کے زمرے میں آتے تھے۔ اعتراض تھا ابلیس کو، اس کا ذکر ہے کیا، اس نے کیا کیا اعتراض کیا، اس کا اعتراض قرآن تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، تعجب کیا، اور ایسا کرنے کو بہت بڑا معاملہ سمجھا۔ یہ ذکر کیا، اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دیے کہ جس چیز کو میں بنانے جا رہا ہوں، جس انسان کو، انسان کے یہ اخلاق و عادات، تو میں کرنا، روزہ بازی کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کی چمتانی کرنا، ایک دوسرے کو خط و غارتگیری کرنا، مال کا لوٹنا کرنا، یہ خصلت اس کے انسانوں کے اندر ہوگی، انسانوں کے اندر ہوگی۔ فرشتوں کو تعجب ہوا، ہم خالص ذکر کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، گناہ نافرمانی کی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایک ایسی مخلوق جو خرابیاں پیدا کرتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ ان کا سوال استفہام کے طور پر، اس کی ضرورت ہے کیا؟ اگر کوئی خرابی نہیں ہے تو وہاں حاکم کی ضرورت کس نے، قانون کی بھی ضرورت کس نے؟ چوری اور ڈاکے نہ ہو تو گھروں کو دروازے لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سائے کے لیے گھر بناتا ہے تو دروازے کیوں، اس کو اغل کیوں، اس کو قفل کیوں؟ انسان کو انسان کے اوپر ہی بھروسہ ہے، وہ صرف اپنے مال کو حتی الامکان حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حتی الامکان حفاظت کے لیے دروازے وغیرہ لگایا، ورنہ گھر تو صرف سہارے کے لیے، دروازوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر الماری کو قفل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مسجد کو گیٹ کو قفل کی کیا ضرورت ہے؟ برائے نام اس لیے کہ سارے دکانداروں کا تجارت خانے کا اڈا ہماری مسجد، ظاہری طور پر سارے انتظامات پکے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے خرابیاں ہونے کے بعد قانون کی ضرورت پڑتی، حاکم کی ضرورت پڑتی۔ جب فرشتوں میں ہے اس لیے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جس وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو، ہاں اسی وجہ سے میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ کیا انسان ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، اسی لیے تو میں پیدا کر رہا ہوں۔ اور تعجب ہوا، یہ تعجب کرے،
خرابیوں کے اندر خرابی کو دور کرنے والا آئے گا، خرابیوں سے دور ہوتا ہوا نکلے گا. اب وہاں پر مجھ کو پہچاننے والا پیدا ہوگا. میں کون ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں کس چیز کو جائز قرار دیتا ہوں، میں کس چیز کو ناجائز قرار دیتا ہوں، کس چیز کے کرنے پر جنت اور نعمتیں عطا کرتا ہوں، کس چیز کے نہ کرنے پر دوزخ وغیرہ. یہ میرا قانون ہے، میں چلاؤں گا. میرے اس قانون کو چلانے کے لیے چونکہ انسان اشاروں کے ساتھ دی گئی استعداد و صلاحیت سے جلدی سمجھتا نہیں، اس لیے وضاحت کرنے کے لیے ایک درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے. لہذا میں نے ایک انسان کو رکھ دیا میرے حکم کو چلانے کے لیے، میرے منشے کو بتانے کے لیے، میرے وجود کو بتانے کے لیے. اسی معنی لیا خلیفہ. اے فرشتوں، رب کا تمہارا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب نے آپ کے ذریعے سے امت کے لیے ذکر ہے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بنانے والا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں. جعلہ غلط عربی کے اندر بڑی خوبی والا ہے. اب اس کی ضرورت ہے عام آدمی کے لیے، زبان سیکھنے والوں کے لیے. اسی لیے جاعل کے معنی فاعل، جاعل کے معنی خالق. میں بنا رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں. زمین کے اندر ایک خلیفہ، جانشین، نائب اللہ کا حکم بتانے والا، نائب اللہ کے حکم کو جاری کرنے والا، نائب اللہ کے احکام کو کر اس کی ضروری تکمیلیں بتانے والا، نائب اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے اس کو روکنے کی تاکید کرنے والا، روکنے کی. نائب نافرمانی کرنے پر مخصوص سزاؤں کا اس دنیا میں نفاذ کرنے والا. نائب جو نیکیاں کرتا ہے، صحیح راستے پر قائم رہتا ہے، اللہ کی بشارت اس کو سنا دینے والا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر ہر دور میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نائب. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر ہر جاننے والے کو ایک ادنا مناسبت سے نیابت والا درجہ دے دیا گیا، جو اچھی چیزیں بتا دے، بری چیزیں بتا دے، دونوں کے فرق کو واضح کر کے کھلتے ہوئے چلے جائے. پھر اس مرحلے سے نکل کر نیکی کے مرحلے میں آنا، یہی پسند. قرآن نمونے پیش کیا ہے. کوئی 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، کئی خبروں کے نتائج. کیا نتائج؟ کہ جب نافرمانی کی انتہا کی پر ہو گئی، حجت کی تکمیل ہو گئی، تو پوری قوم کو، وہاں کی بستی کے بستی کو، سارے انسانوں کو ہلاک و برباد کر دیا. کسی بستی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو آگ میں جلا ڈالا، کسی کو پتھر برسا کر یہ کر دیا، کسی کو صرف ایک آواز کے ذریعے سے سب کے دل رگے سب پھٹ گئے، سب کے سب مر گئے. مختلف نوعیت تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کر دیا. یہ قید کلیہ قانون خداوندی بتلا دیا. اور قانون خداوندی یہ حکم کو اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنا پیام اور لیٹر بھیج کر جو مقدس کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں اس کی تعمیل و تکمیل کروائی. تو دوسرا پہلو جو بتانا ہے آج اس کے اندر یہ بھی وضاحت کے ساتھ ہے، اگر پورے کے پورے انسان گناہ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، پوری طرح اہتمام کر لیں، ذرا بھی نافرمانی والا پہلو نہ ہو، تو یوں سمجھو گے فرشتے بن جائیں. اب بننے کا حکم فرشتہ. اگر پورے انسان فرشتے بن جائیں تو قانون کس پہ چلیں گے؟ قانون کس پہ چلیں گے؟ ابھی نماز کی پابندی کرے کس کو بولیں گے؟ ابھی 5 نمازوں کو 5 نمازوں کو پکا پابند ہو، وہ تہجد گزارے، ابھی نماز تہجد فضیلت ہے، کس کو بولیں گے آپ؟ سب وہی ہے.
حلال حرام کی تمیز کرنے والے پورے طرح سے ہیں۔ اب کس کو بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ حرام کا نام و نشان کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کچھ چھیڑیں گے کیسا؟ تو حدیث شریف میں ہے تو ایسی قوم کو بھی ویسے بھی اگر انسان ہو جائیں تو پورے انسانوں کو ہلاک کر دیں نہیں، پھر ایسے قوم کا ہوگا جس میں غلطیاں ہونا کریں گا، اس کے بعد پھر غلطی کو معلوم کر کے احساس کر کر اپنے رب کو پہچانے گا کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رب غفار ہے، وہ رب ستار ہے۔ اسی کو سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ تم سمجھتے ہو انسانوں اگر اللہ کی طاقت قدرت میں بڑی بات نہیں ہے، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ ساری زمین کے اوپر رہنے والا ہر انسان مومن ہی ہے، مسلمان بھی نہیں، مومن ہے، مسلمان سے بڑا درجہ مومن ہے، عقیدے کے ساتھ پھر اطاعت ظاہری کے ساتھ، ظاہر اور باطن پورا ایک جھوٹا تو نمونہ رہے۔ تمہارے رب کی مشیت اور طاقت و قدرت میں ہے کہ اگر ہر انسان مومن ہونا تو ہوتا، تو نہیں ہے تو اللہ کی حکمت ہے سمجھو، اللہ کی حکمت ہے سمجھو۔ جب سمجھو تو جب دونوں اچھے اور خراب ہیں تو خراب لوگوں کا سامنا اچھوں کو کرنا پڑتا ہے، یہ سمجھو برداشت کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دنیا جنت نہیں ہے بلکہ اور مصیبت میں پڑو گے، یہ بھی بتا دیا حدیث شریف میں الدنیا سجن للمؤمن۔ دنیا جو اچھا سچا پکا مومن ہوتا ہے اس کے لیے تو سب سے بڑا قید خانہ، سب سے بڑی جیل ہے اور مشقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ جو مومن ہے تو انتہائی شریف ہے، ذرا بھی بدماش نہیں، جو ذرا بدماش نہیں ہے تو دنیا اس کا پیچھا ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن والجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لوٹم لاٹ اس کا مذاق ہوتا ہے، چھینم چھانی کیا تھا مذاق ہوتا ہے۔ یہ حکمت خدا بنتی ہے۔ اسی کے اوپر خدشہ ظاہر کیا تھا فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑی تسلی ہے ایمان والوں کو۔ پھر ایمان والے کے لیے دنیا سے آنے والی رکاوٹ ہوتی ہے کہ جس وقت تمہارے رب نے فرشتوں سے کہہ دیا میں پیدا کروں زمین میں خلیفہ، تو کہنے لگے اتجعل فیہا، کہ آپ پیدا کریں گے، بنائیں گے اس میں ایک ایسا انسان بھی، ایسی مخلوق بھی جس کے اندر فساد و بگاڑ پیدا کرے گی، گلے کاٹے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، خون بہائے گی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، فرشتوں کی اطاعت، فرشتوں کی عبادت سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ان کی عبادت ہے، نماز ہے، تسبیح کہتے ہیں اسی سب سے بڑا ذکر فرشتوں کی عبادت۔ نسبح بحمدہ کا ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرشتوں کی غذا یہی، عبادت یہی، سب ہی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تمہاری تسبیح کو، جانتے ہیں تمہارے خدشے کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی خیال آتا فرشتوں میں اگر ایسی ضرورت ہے زمین کے اندر اس کے حکم کو نافذ کروانے کی، سب سے زیادہ ہم تسبیح خواں ہیں، حقدار ہم ہیں، اس کو ذکر میں کیا ضرورت ہے؟ کرنا تو ہم کو کرنا تھا، حقدار ہم ہیں کہ ہم کو نائب بنا دیں، خلیفہ بنا دیں۔ شرارت ہی نہیں ہے تم میں تو پھر خلیفہ خلافت جا کر کرے گے کس کے اوپر؟ تو شرارت نہیں کرا تو شرارت نہیں کرنا میں آپ بولو گے کس کو؟ سب شریف ہی شریف، شریف شریف ابن شریف، شریف ابن شریف، فرشتہ بولے گے۔ تھوڑی شرافت سے ہٹی ہوئی کوئی چیز رہی تو پھر وہاں سدھار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نشاندہی کرنا مشکل ہے کہ اس کو سدھار و ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی مناسبت سے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اسے کسی نہ کسی ایک پیمانے پہ آ کر وہ شیطانی حرکت، ابلیس کی حرکت جو تکبر والی کیفیت میں آ جائے گا، جو عاجزی والی کیفیت کے اندر آنا ہے رب کے مقابلے میں، ہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں قطعیت کا اعتبار سے کوئی بھی پوری طرح کسی چیز کا دعوے دار نہیں۔ جنت بھی اللہ قرآن میں جگہ جگہ جنت کا ذکر ہونے کے بعد، جنت یہ جانے کے بعد جنتیوں کے لیے ذالک الفضل العظیم کے ذکر آتا ہے، تو وہاں پر یہی تفسیر ملیں گی، خلاصہ ملے گا۔ اجی جنت کو، جنتی کو جنت میں ڈالا جانا، جنت کا ملنا بھی اس کے عمل ایمان کے بل بوتے پر نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، پھر جڑنے کے بعد اس پر قائم باقی رہنے کے بعد یہ سب کچھ داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا بھی معاملہ ایسی ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر آپ جنتی نہیں ہیں؟ تو آپ نے پڑھا کہ ہاں میں بھی اسی میں، میرے رب کا فضل ہونا تو ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرمائے، یہ بھی فرمائے کہ میرے وعدے سے بڑھ کر کوئی اور وعدہ کر نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر میں یہ ہوں تو رک جائے، حساب و کتاب میں اتر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انسان بھلے جتنی بھی عبادت کرے، شب و روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو غرق ہے، اس کی تھوڑی سی نعمتوں کی برابری بھی ہو نہیں سکتی، اطاعت و فرمانبرداری۔ اس لیے سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل کی ضرورت پڑتی ہے۔ قال انی اعلم، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو دلوں کے اندر رکھے ہو تم، میں جانتا ہوں، یا ابلیس جو رکھا تھا وہ میں جانتا ہوں، یا ان تمام شریروں کے اندر شرافت کا سبق دینا، اس کے اندر کیا حکمت مصلیحت ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بلکہ تم سے بڑا کمال ان جیسی چیزوں کے اندر ایک انسان گناہوں سے نکل کر باہر آتا ہے، رب کے خوف کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے، فرشتے کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، تو لہذا انسان سب سے بڑا ہے۔ یہ سبق کافی بڑا ہے، کئی آیاتوں میں، اگلی آیاتوں میں سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔